کہ مرنے کے بعد آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا باپ ہو، کوئی آپ کو نفع نہیں پہنچاتا، مگر آپ کے قبر کے قریب ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن آپ کے سرہانے کھڑے ہو کر جب سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مقدس کے سورہ یاسین کے آیات بینات کو پڑھتا ہے، ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے کہ اس کے حق میں میرا کلام کریم پڑھا جا رہا ہے، میرے کرم کو یہ گوارا نہیں کہ میں اس کو عذاب دوں۔ اللہ کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے آپ کی قبر سے عذاب کو ہٹا لیتے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جہاں پر نسب نہ کام آیا، نسلی رشتہ نہ کام آیا، جہاں پر آپ کا بیٹا نہ کام آیا، آپ کا باپ نہ کام آیا، آپ کے اہل خانہ نہ کام آئے، رنگ و نسل و نسب جہاں پر دم توڑ جائیں، وہیں سے روحانیت کا رشتہ شروع ہوتا ہے اور وہیں سے روحانی رشتہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، ہمارے کام آتا ہے۔ یہ علماء آتے جاتے رہیں گے، آپ ہماری طرف تھوڑی سی توجہ دیجیے۔ قبر کی تاریکیوں میں آپ ذرا احساس کریں کہ جہاں پر کوئی لائٹ نہ کام آئے، کوئی روشنی نہ کام آئے، کوئی ٹیوب لائٹ نہ کام آئے، جہاں پر اندھیرا ہو، تاریکی ہو، نہ دروازہ ہو، نہ کھڑکی، نہ روشن دان، ایسی وحشت ناک جگہ پر اگر کوئی رشتہ کام آتا ہے تو وہ کسی دنیا دار کا رشتہ نہیں، بلکہ وہ مدینے کے تاجدار کا رشتہ۔ قبر کی تاریکی جسے کوئی لائٹ نہ دور کر سکے، کوئی ٹیوب لائٹ نہ دور کر سکے، کوئی مرکری نہ دور کر سکے، کوئی سی ایف ایل نہ دور کر سکے، اسی قبر کی تاریکی میں ہم اپنے تاریک اعمال کو لے کر کے جب داخل ہوتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ مدینہ طیبہ سے حجاب اٹھتا ہے، گنبد خضرا کی بہاریں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضرات علماء کرام آ رہے ہیں، آپ سبھی حضرات استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر! استقبال کریں، علامہ ڈاکٹر آصف رضا سیفی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ ڈاکٹر آصف رضا سیفی، علماء اہل سنت فیضان روشن شاہ بابا، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! تشریف رکھیں۔ بڑی عظیم شخصیت، جہاں نے نقابت و خطابت میں اپنی ایک منفرد پہچان، ایک الگ شناخت رکھنے والی عظیم ذات، محترم و مکرم عزت مآب حضرت ڈاکٹر آصف رضا سیفی صاحب منبر نور کی زینت بن چکے ہیں۔ میں مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں، عقیدت و محبت کی گہرائیوں میں ڈوب جائیں، تصور مدینہ کو تصویر بنا لیں اور یہ احساس کریں کہ جان و دل، ہوش و خرد
سب تو مدینہ پہنچے. ہاں واہ. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے. کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. آپ بات سمجھ رہے نا میری؟ منہ میں زبان ہے تو ذرا سا زبان کی قوت گویائی کا مظاہرہ بھی کریں. اس آرزو اور حسرت کو اپنے دل کا جزو لا ینفک بنائیں کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. کاش گنبد خضرا. آپ کی طرف سے بھی آواز آ جائے. مقبولیت کی مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کا کرم ہے. اور حضرت مجذوب کامل حضرت روشن شاہ علیہ رحمت و رضوان کی نگاہ عنایت آپ پر ہے. اس وقت آپ دل سے دعا کریں، اللہ دعا قبول کرے گا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. اسی احساس کے ساتھ، اسی تصور کے ساتھ اور اسی یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی اللہ. سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن جو اللہ کی مقدس کتاب ہے. ابھی حضرت قاری نثار صاحب نے مجھے ایک خوشخبری سنائی کہ الحمدللہ ان کے ادارہ میں تقریباً 600 طلبہ رہ کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. آج کے بعد آنے والی شب میں تقریباً 16 طلبہ کے سر پر تکمیل حفظ قرآن کا تاج زری رکھا جائے. مجھے اتنی فرحت اور اتنی خوشی محسوس ہوئی. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان نبوت کے تعلق سے قرآن ناطق و شاہد وما ينطق عن الہوى. مصطفیٰ جان رحمت کی شان کہ ذات مصطفیٰ کی ہوتی ہے، بات پروردگار کی ہوتی. زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، فرمان پروردگار کا ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم سب کے امام نے کہا، حضرتوں کے حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے کہا کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. حضرات مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عظیم صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. آقا کی عنایت کب کس پر ہو جائے کہا نہیں جا سکتا. میرے آقا کی نگاہ ناز جس طرف اٹھ گئی دم میں آقا کی نگاہ نبوت اٹھی. حضرت ابو ذر سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا یا ابا ذر. آقا کے الفاظ، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ آقا کے الفاظ ہیں جن کی زبان سے نکلنے والی ہر بات وحی خدا. تو یہ نبی کے الفاظ اور نبی کی زبان سے نکلے، یہ اس لیے یہ اللہ کی طرف منسوب الفاظ. آقا ارشاد فرمائے یا ابا ذر، اے ابو ذر لأن تغدو. حدیث کے الفاظ ہیں اے ابو ذر لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ. حضرات آقا کے الفاظ دیکھیں، عربی کے کلمات ہیں. علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سے بہتر عربی کون جانتا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے، آقا کے الفاظ کا معنی کیا ہے. آقا کریم ہم کو ایک انعام عطا کر رہے ہیں. آج ہماری عمریں بڑی مختصر ہیں، ہماری زندگی 100 سال کی، ہماری زندگی 60 سال کی، ہماری زندگی 70 سال کی، مگر یہ آقا کی عنایت ہے، یہ آقا کا کرم ہے کہ جو 100 سال میں نہیں کر سکتے، جو 200 سال میں نہیں کر سکتے، جو 500 سال میں نہیں کر سکتے، جو ہزاروں سال میں نہیں کر سکتے، آقا کا کرم ہوا. ہمیں ایک عمل بتا
بتا دیا، اس عمل کو اگر ہم اپنا لے تو ہم دن میں چاہے تو ہزاروں برس کی عبادت کا ثواب پا سکتے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ذر تم گھر سے باہر نکلو، کسی کی صحبت میں بیٹھو، قرآن کی ایک آیت سیکھ لو تو سمجھ لو تم نے قرآن کی ایک آیت نہیں سیکھی بلکہ تم نے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ تمہارے لیے قرآن کی ایک آیت کا سیکھ لینا یہ قرآن کی اس آیت کے صدقے میں 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر۔ آپ ذرا غور کریں اور آپ ذرا احساس کریں، جب سیکھنے کا یہ ثواب ہے تو سکھانے کا کیا ثواب ہے؟ آپ ذرا احساس کریں اور ان قاریان قرآن کی دستبوسی کریں جو اپنا لہو پلا کر کے آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ حضرات، ایک آیت سیکھنے کا یہ ثواب، ایک آیت سیکھنے کا یہ اجر۔ آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، گانے بہت یاد کرتے ہیں آپ فلم کے ڈائلاگ بہت یاد کرتے ہیں۔ آج کل وائرل ٹرینڈ کا زمانہ ہے، ہر انسان اس فلمی ڈائلاگ کو یاد کر رہا ہے۔ 3 گھنٹے کی فلمی اسٹوریاں آپ کو یاد، بڑے بڑے کرکٹ کے ریکارڈز آپ کو یاد، لیکن اگر آپ میں سے میں کسی کو کھڑا کر لوں اور اس سے کہوں کہ قرآن کی کوئی سورت سنا دے، قرآن کی کوئی آیت سکھا دے، حضرات وہ بغلے جھانکے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے گانوں کو سیکھنے پہ زور دیا ہے، ہم نے فلمی ڈائلاگ سیکھنے پہ زور دیا ہے، ہم نے لوگوں کے اقوال کو نقل کرنے پہ زور دیا ہے، کرکٹ کے کمنٹری کو سیکھنے پر زور دیا ہے۔ مگر جس قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کی ایک آیت اگر آپ سیکھ لے، اللہ 100 رکعت نفل نماز کا ثواب دیتا ہے۔ کبھی مسجد میں آئے، قاری نثار صاحب کے پاس بیٹھے، قاری صاحب ہمیں گانا نہیں سیکھنا ہے، ہمیں کسی قوالی کو نہیں سیکھنا ہے، ہمیں فلمی ڈائلاگ نہیں سیکھنا ہے، ہمیں کسی کی کہانی کو نہیں سیکھنا ہے، آپ قرآن کھولیں، ہمیں قرآن کی آیتیں سکھاتے جائیں۔ جتنی آیتوں کو ہم سیکھتے جائیں گے اللہ اسی کے حساب سے ہمیں 100 رکعت نفل نماز کا ثواب عطا کرتا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور میں آپ سے عرض کروں مسلمانوں کہ میرے نبی کو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا کتنا پسند ہے۔ اس اسٹیج پر ایک سے بڑھ کر کے ایک قاری موجود ہے الحمدللہ۔ دارالعلوم علی میں اجمدہ شاہی کے ہمارے بڑے ہی عزیز و معزز حضرت قاری ہاشم صاحب، آپ ذرا احساس کریں کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ۔ قرائے سبع میں ایک عظیم نام حضرت امام عاصم کوفی، نام سنا ہے؟ ارے کبھی سنا؟ توفیق ہی نہیں ملتی، کیا کریں ہمیں تو دوسرے ناموں سے فرصت نہیں ہے نا۔ خان پٹھان کے ناموں سے جب فرصت ملے تب نہ اپنے بزرگوں کے نام سنے۔ یہ لاکھ نیک بندو قرائے سبع، قرآن کے 7 مشہور قاری، انہی میں حضرت امام عاصم کوفی، ان کی شان یہ تھی کہ جب بولتے تھے تو منہ سے خوشبو پھوٹتی۔ ارے اس پہ بھی تو کم سے کم تھوڑی سی حرکت پیدا ہو جائے۔ جب وہ بولتے تھے تو منہ سے خوشبو پھوٹتی تھی، اور جس گلی سے گزر جاتے، جس گلی میں آپ کے قدم پڑتے، اللہ کی عطا سے وہ گلیاں مہک جاتی تھی۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یا تو نبی کی یہ شان تھی یا تو غلام نبی کی یہ شان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ یا تو نبی کی یہ شان راستوں سے گزرے، راستے مہک جائے، اور یا تو غلام نبی کی یہ شان جس مجلس میں بولتے مجلس معطر ہو جائے، مجلس معمبر ہو جائے، مجلس خوشبو سے بھیگ جائے۔ اے اللہ کے نیک بندو، مجلس والے پریشان، حضور آپ کون سی خوشبو کھاتے ہیں، منہ میں کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بولتے ہیں تو آپ کے لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، آپ تکلم فرماتے ہیں تو آپ کے تکلم سے ایسی خوشبو اٹھتی ہے جس سے در و دیوار مہک جائے، جس سے گلیاں مہک جائے۔ جس مکان میں بیٹھ کر کے آپ قرآن کی تلاوت کر دے وہ مکان خوشبو سے معطر و معمر ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات سبحان اللہ، بے شک۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ دیجئے، ایک بڑے عظیم خطیب ہمارے بیچ میں جلوہ گر ہیں۔ میں دیواریں چین نہیں بننا چاہتا ہے نا، میں آپ سے صرف 2 سے 3 باتیں عرض کروں گا جو حضرت قاری صاحب کے ادارے سے متعلق بات ہے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا
نبی کے زمانے میں بڑے بڑے زمیندار تھے نا. ارے حضور کے زمانے میں بڑے بڑے زمیندار بھی تھے بھائی. جو انصار صحابہ تھے وہ زمینداری اور کھیتی باڑی ہی کا کام کرتے. بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے ساہوکار، بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے ارباب ثروت، بڑے بڑے اصحاب تجارت. مگر میرے نبی نے کسی زمیندار کو نہیں فرمایا کہ تم سب سے بہتر ہو، کسی ساہوکار کو نہیں فرمایا کہ تم سب سے بہتر ہو، کسی اصحاب ثروت کو نہیں کہا تم سب سے بہتر ہو. میرے نبی کی زبان کھلی، آقا ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ لیتا ہے اور قرآن سیکھ کر کے سکھانے کا کام کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. حضرات، حضرت امام عاصم کوفی بولے تو زبان مہکے، بولے تو مجلس مہک جائے. ایک دن ایک طالب علم پیچھے بڑھ گیا، حضور آج تو ہم پیچھا نہیں چھوڑنے والے. ہے نا، شاگرد کچھ بڑے ضدی ہوتے ہے نا، بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ جو پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ان کی بات ماننی ہی پڑتی. حضرت امام عاصم سے پوچھا، حضور آپ جب بولتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو کیوں نکلتی؟ اللہ اکبر. حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک راز کی بات ہے جو میرے اور میرے نبی کے درمیان تھا. تم چاہتے ہو کہ اس راز سے پردہ اٹھا دو؟ کہا حضور اگر مناسب ہو تو اٹھا ہی دے، اگر مناسب ہو تو اٹھا ہی دے. اللہ اکبر. حضرت امام عاصم کوفی فرماتے ہیں بات در حقیقت یہ ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھاتا تھا. صبح قرآن پڑھاتا تھا، دوپہر میں قرآن پڑھاتا تھا، شام کو قرآن پڑھاتا تھا. حتیٰ کہ قرآن پڑھانے کا اتنا شوق تھا کہ جب میں اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاتا، اگل بغل طلبہ بیٹھ جاتے، میں طلبہ کو قرآن سکھاتا رہتا تھا. اور قرآن سکھاتے سکھاتے میری آنکھیں بند ہو جاتی، گویا کہ میں جب سوتا تھا تو قرآن سکھاتا تھا اور جب جگتا تھا تو قرآن سکھاتا تھا. زندگی کا ہر لمحہ تعلیم قرآن سے عبارت تھا. آپ فرماتے ہیں سکھاتے سکھاتے ایک دن جب مجھ پر خواب طاری ہوا، نیند کی آغوش میں گیا، آنکھیں بند ہوئی اور قسمت کا دروازہ کھل گیا. ہے نا، سب سے بڑی آرزو آپ کی کیا ہے؟ ارے ہم عاشق مصطفیٰ ہے نا یار. عاشقوں کا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ دکھا دے یا الہی. ارے ذرا آواز آ جائے، بڑے خاموش بیٹھے ہو آپ لوگ. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اور حضور مفتی اعظم ہند ولی ابن ولی مجدد ابن مجدد کے الفاظ میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. حضرت امام عاصم فرماتے ہیں نگاہیں بند ہوئی اور قسمت کا دروازہ کھلا. مدینے کی فضاؤں سے ابر کرم اٹھا، گنبد خضرا کی عنایتیں ہو گئی، رسول اللہ کے دیار مقدس سے خوشبو اٹھی، ابر کرم اٹھا تو کوفہ میں میرے گھر پہ برسا. میں نے کیا دیکھا کہ خام میں کائنات کے تاجدار آئے، حضرت عبداللہ کے نور نظر آئے، حضرت آمنہ کے نور نظر آئے. اور آ کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں اے عاصم ذرا میرے قریب تو آجا. میں ڈرتے ہوئے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، جھجکتے ہوئے، شرماتے ہوئے، لجاتے ہوئے مصطفیٰ کے قریب گیا. نبی نے مجھے پکڑا، اپنے سینے سے لگا، میرے ہونٹوں کو چوم لیا. جب سے میرے ہونٹوں سے نبی کے ہونٹ لگے ہیں، میرے ہونٹوں کی شان یہ ہو گئی کہ جہاں میں زبان کھولتا ہوں وہ جگہ عجیب و غریب خوشبو سے مہک جاتی ہے. ان کے مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. حضرات بات میری شاید جذباتیت کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندو، ایسے موقعوں پر آپ کے جذبات کو ابھارنے کی ضرورت ہے. اتنا عظیم ادارہ، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس عظیم ادارے کا تعاون کر رہے ہیں؟ ہے نا، میں چندہ کرنے نہیں، آپ گھبرائیے گا نہیں. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں مولانا صاحب اب آ رہے ہیں پٹری پہ دھیرے دھیرے. ہے نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ آپ خود دیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں انسان کا کام بولتا ہے،
ان کو چندہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک دن آئے گا کہ آپ لائن لگا کر کے یہاں پر ان کے ادارے کو چندہ دو گے، اس لیے کہ پیسہ تو سب کے پاس ہوتا ہے، مگر حضرت عثمان غنی کا جذبہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. دولت تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق والی سخاوت کا جذبہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے. آپ خود دیں گے، آپ سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں ایک حدیث پاک سنا دو اور اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرو. حضرات، خانہ کعبہ اللہ کی عظمت و جلال کا گھر، جس کے عظمت کا حال یہ ہے کہ دنیا نو فلائی زون بناتی ہے نا، جہاں سے فلائٹیں نہیں گزرتی، راکٹ نو انٹری، ہوائی جہاز نو انٹری، مریخ کی طرف جانے والے سیٹلائٹ کی نو انٹری. حضرات، ہر چیز اوپر سے نہیں اڑ سکتی ہے. ایک انسان کا بنایا ہوا نو فلائی زون اور ایک خدا کا بنایا ہوا نو فلائی زون. فلائٹیں تو دور کی بات ہے، راکٹیں تو دور کی بات ہے، سیٹلائٹس تو دور کی بات ہے، خدا کا بنایا ہوا وہ نو فلائی زون اس قدر پر جلال ہے کہ آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی جب اس کے پاس جاتے ہیں تو کترا جاتے ہیں، اس زون میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ زون انسان کا نہیں بلکہ خالق انسان کا بنایا ہوا. رات خانہ کعبہ کی تعمیر یہ کس کی سنت ہے؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ مجمع میں کوئی ہے جو بتا سکے؟ کوئی ہے؟ ارے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی بھائی؟ رات دن موبائل دیکھو تو اور پتہ رہے گا. اللہ رحم فرمائے آپ لوگوں کو. ذرا احساس کریں، اتنی جنرل نالج کی چیز یہ بھی نہیں پتا. اے اللہ کے نیک بندو، خانہ کعبہ کی تعمیر یہ حضرت ابو البشر حضرت آدم کی سنت، ان کے بعد حضرت ابراہیم، ان کے ساتھ حضرت اسماعیل، اور سب سے اخیر میں انبیاء میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہم سب کے نبی آخر الزمان، جن کے بارے میں میرے امام نے کہا خالق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے بارے میں حضور تاج الشریعہ نے کہا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ادا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا نبی کی سنت. یہیں بیٹھے بیٹھے کرنا چاہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا کوئی معمولی چیز ہے؟ انبیاء کی سنت ہے یار. اللہ اپنے گھر بنوائے گا تو کسی ارے غیرے سے نہیں، آپ جیسے خوش نصیبوں سے. آؤ مصطفیٰ کی حدیث سنو، آقا کریم کے الفاظ، من اعان عالما او متعلما، عربی کے الفاظ ہیں، ترجمہ کر دوں، ارے مطلب بتا دوں. ہمارے جھومنے کے لیے نبی کے الفاظ ہی کافی. مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ قال نبی قال رسول کہا، ہمارے جسم کا رواں رواں، گوشت پر آواز، یہ کسی اور کا قول نہیں ہے، یہ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کا قول ہے، جن کی زبان ہے قول محمد، قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلنے والے خود بدل گئے، مگر قرآن کی شان یہ ہے قرآن نہ تو کل بدلا تھا، قرآن نہ تو آج بدلا ہے، انشاءاللہ قرآن صبح قیامت تک رہے. واہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے، من اعان عالما او متعلما بقلم منکسر او قرطاس. آقا ارشاد فرماتے جس نے کسی عالم کی مدد کی، جس نے کسی طالب علم کی مدد کی، وہ 16 حفاظ کرام ابھی آئیں گے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہاں سے اٹھ کے جانا تو اس وقت جانا جب ان حفاظ سے دستبوسی کر لینا، ان کو نظر و نیاز پیش کر دینا. اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی طالب علم کی مدد کی، جس نے کسی عالم کی مدد کی، بے قلم منکسر، کسی ٹوٹے ہوئے قلم سے، او قرطاس، یا کسی کاغذ کے ٹکڑے سے، تو آقا کا ارشاد ہے فَكَأَنَّمَا بَنَى الْكَعْبَةَ 70 مرہ. تو اس کی شان یہ ہے کہ اس کو اللہ اتنا اجر دے گا کہ جیسے اس نے 70 بار خانہ کعبہ کی تعمیر کا اعزاز حاصل کیا. آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے، یہاں حفاظ آئیں گے، ان کا ہاتھ چوم لینا، یہ احساس کر کے کہ ہمیں روزیاں ملتی ہے تو انہوں حافظوں کے صدقے میں ملتی ہے.
ہمیں اللہ اگر نعمتیں دیتا ہے تو حافظوں کے صدقے میں، اس لیے کہ امام راضی فرماتے ہیں کائنات کی زندگی پانی پر ڈیپینڈ، اور پانی اگر زمین سے نکلتا ہے یا آسمان سے برستا ہے تو حافظ قرآن کے صدقے میں، عالم دین کے صدقے میں، پتہ یہ چلا یہ علماء ہے جن کے صدقے میں اللہ ہمیں کھانا بھی دیتا ہے، اللہ ہمیں پانی بھی دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اٹھ کر کے آپ ان حفاظ کا ہاتھ ضرور چوم لینا، اس لیے کہ یہ قد میں چھوٹے ہو سکتے ہیں مگر قدر میں یہ آسمان کی بلندی رکھتے ہیں۔ کوئی بھی چلے زمین پہ چلے گا، سانسد چلے زمین پہ چلے گا، بدھائک چلے زمین پہ چلے گا، کوئی بھی نیتا اب نیتا چلے زمین پہ چلے گا، مگر جب ایک حافظ قرآن چلتا ہے، جب ایک عالم دین چلتا ہے، جب ایک قاری قرآن چلتا ہے تو وہ معمولی جگہ پہ نہیں چلتا، اللہ کے فرشتوں کے نورانی پروں پہ چلتا ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ کون اس مقام کو پا سکتا ہے، کون اس عظمت کو پا سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے ان اداروں کی حفاظت کریں، یہ ہمارے دین کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہ آپ جو رونقیں دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ بہاریں دیکھ رہے ہیں، یہاں میلے میں آپ اتنی شاندار مجلس دیکھ رہے ہیں، جنگل میں منگل کا ماحول دیکھ رہے ہیں، اگر قاری نثار جیسا کوئی قاری قرآن نہ پیدا ہوتا تو آپ ہمیں بتاؤ کہ اس طرح کی آپ رونقیں دیکھتے؟ میں صرف یہ نہیں کہتا، انہی کا کردار ہے، ہر عالم دین کا کردار ہے، امر ڈوبھا میں رہنے والے ہر مسلمان مسلمانان اہل سنت کا کردار ہے۔ یہ علم کی برکت ہے، یہ علم کی بہار ہے، یہ علم کی روشنی ہے، یہ علم کا نور ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف حضرت روشن شاہ بابا اپنے نام کے وسیلے سے روشنی کی سوغات بانٹ رہے ہیں، دوسری طرف دارالعلوم قطبیہ روشن العلوم اپنے علم کے نور اور روشنی سے پورے علاقے کو منور کر رہا ہے، پورے علاقے کو درخشندہ کر رہا ہے۔ پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ واہ 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 واہ، بے اللہ شک۔ ہمیں خیر کی توفیق عطا کرے۔ آج آپ اپنے اندر غیرت و حمیت پیدا کریں۔ ایک راستہ بچا ہے ہمارے پاس اور سارے راستے بند کر دیے ہیں لوگوں نے، زمین تنگ ہو رہی ہے، حالات ہمیں ستا رہے ہیں، لوگوں کی ٹیڑھی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں۔ اب نہ جگو گے تو کب جگو گے؟ اب نہ خیرت آئے گی تو کب آئے گی؟ اب ضمیر نہ انگڑائی لے تو کب لے؟ اے اللہ کے نیک بندو، علم واحد راستہ ہے جس پر چل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں خیر کی توفیق عطا کرے۔ اور زیادہ بولنا بے ادبی ہے، اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے گزارش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، یہ چراغ چلا ہے، اس میں تیل ڈالتے رہنا، یہ چراغ چلا ہے، اس کے روشنی کو تم بڑھاتے رہنا، اس لیے کہ تمہارے تیل سے، تمہارے روشنی سے انشاءاللہ علم کا یہ چراغ چلتا رہے گا، قرآن کا فیضان اٹھتا رہے گا۔ ہم نے جزدان میں سورج کو چھپا رکھا ہے، کھول کر رکھ دے تو ہر گھر میں اجالا ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ حضرت، کیا تقریر۔